حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ نے اس وقت کی قوم کی طرف بھیجا جب لوگوں کو توحید بھول چکی تھی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت نوح کی قوم مختلف بتوں کی پوجا کرتی تھی جن کے نام ود، سواع، یغوث اور نصر تھے۔ یہ دراصل پہلے نیک لوگ تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں مجسمے بنائے اور رفتہ رفتہ اپنے مجسموں کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب شرک عام ہو گیا اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو نہایت ترقی، پیار اور مستقل مزاجی کے ساتھ تقریباً 950 سال تک دعوت توحید دی۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے یہ ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر ان کی قوم ان کی دعوت کا مذاق اڑایا، ان پر جھوٹا الزام لگایا اور ان کے پیروکاروں کو کمزور اور حقیر سمجھا۔ وہ کہنے لگے، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی تو دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پیروکار سوائے کمزور طبقے کے کوئی ہوں۔ ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح کے سمجھایا، کبھی ڈرایا، کبھی خوشخبری دی، کبھی رات کو بلایا، کبھی دن کو، کبھی علانیہ تبلیغ کی اور کبھی پوشیدہ طور پر، مگر ان کی قوم نے ان کی باتوں پر توجہ ہی نہ دی بلکہ ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نوح سچے ہیں تو وہ ہی عذاب لے آئے جس کی دھمکی دیتے ہیں۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو بلایا تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اپنے کپڑے منہ پر ڈال لیے تاکہ میری بات نہ سنیں۔ انہوں نے ہرگز میری بات نہ مانی بلکہ اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رہنے دے۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو کافر کو بھی باقی نہ رہنے دے۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے تو یہ تیرے بندوں کو بہکائے گا اور نافرمان اولاد ہی پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ نے فرمایا، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ ان کی قوم ان پر ہنستی اور مذاق اڑاتی، کہتی کہ اے نوح، اب تم بڑائے بن گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا حکم برحق ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ جوڑا کشتی میں بٹھاؤ، اپنے اہل و ایمان ساتھیوں کو سوار کرو اور اپنی بیوی اور بیٹے کو نہ بٹھاؤ کیونکہ وہ کافروں میں سے ہیں۔ پھر ایک دن زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلادھ دھار بارش برسی، پانی زمین اور آسمان سے ملا، ایک عظیم طوفان آ گیا، سب کچھ ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر جس پر رحم کرے۔ پھر ایک فوج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور کنعان کو ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ایمان والے لوگ بچ گئے۔ جب اللہ نے چاہا تو زمین نے اپنا پانی پی لیا اور آسمان نے بارش روک دی اور کشتی جو دی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی اہل میں سے ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرا اہل نہیں، وہ عمل غیر صالح ہے۔ بس جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نوح علیہ السلام نے عاجزی سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اسلامی اور برکت کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، ہم نے تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر برکت نازل کی۔ یوں تمام کافر کا خاتمہ ہو گیا اور زمین پر ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو
ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان کے بعد انسانیت انہی کی نسل سے چلی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے نوح اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دی اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے ان کی اولاد کو باقی رکھا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں سے ان کے لیے سلامتی باقی رکھی۔ حضرت نوح کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی ہمیشہ تباہی لاتی ہے اور توحید پر قائم رہنا ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔